آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی تھی، بیٹا عبدالقادر محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ تو یہ بات میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان، میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر تم محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ تو ان کی امی نے کہا کہ بیٹا اس سوال کے جواب دینے میں جلدی مت کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی اپنے وقت کی ولیہ متقیہ تھیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل و نسب میں سب ولی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اس سوال کے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، یہ سوال تیرے مستقبل پر عمارت تیار ہوں گے، اس لیے اس کے جواب دینے میں جلدی مت کرنا۔ ادھر اللہ کے ایک برگزیدہ بندے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے کہنے پر اس ولی کے پاس گئے اور اس ولی سے کہا، حضور میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ بیٹا محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے، تو میں جواب کیا دوں؟ تو وہ ولی فرماتی ہیں کہ بیٹا کل آنا، انشاءاللہ میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ کیا کہا؟ کہ کل آنا، انشاءاللہ میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ غوث پاک سوالوں کے جواب میں اتنا غرق تھے کہ آپ نے جواب کی طرف توجہ نہ دی، یہ سوچ کر کل پھر آئے اور سوچا کہ اب انشاءاللہ آج تو جواب دیں گے، لیکن جب دوبارہ آئے تو کیا دیکھا کہ وہ جگہ خالی تھی۔ وقت مقررہ پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ جگہ خالی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جواب دیں گے، پھر چلے کہاں گئے؟ کسی نے کہا حضور کل رات ان کا انتقال ہو گیا، لوگ ان کا اصل و نسب نہیں جانتے تھے، ان کا مذہب و مسلک نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کو لوگوں نے جنگلوں میں پھینک دیا اور ان کو کفن دفن بھی نہیں دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، انہوں نے تو کہا تھا جواب دیں گے، پھر انتقال کیوں کر گئے؟ کسی نے کہا حضور اگر ان کی لاش تک جانا ہے تو ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، وہاں تک جانے کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں بیابانوں کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ لاش کو کتے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، پورے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جواب دیں گے، میری امی نے خود کہا تھا کہ وہ جواب دیں گے، پھر انتقال کیوں کر گئے؟ یہی سوال بار بار آپ کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاش کے لبوں سے مسکراہٹ ہوتی ہے اور آواز آتی ہے، بیٹا عبدالقادر تم سوالوں کے جواب میں اتنا غرق تھے کہ آپ نے جواب کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ لیجیے ہم تمہارے سوال کا جواب بن گئے، ہم عاشق بنے تھے، اس لیے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ اگر اس منزل سے گزرنے کی طاقت ہے تو پھر عاشق بننا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر تو میں تو عاشق بنوں گا، اس لیے کہ اس منزل سے گزرنے کی طاقت ہم میں موجود ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ عبادت و ریاضت کیے کہ پھر عاشق بن کر دکھایا، اور پھر وہ مجاہدات کیے کہ اس کو آج پڑھنے کے بعد دل اش اش کرنے لگتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریاضت و مجاہدات کے وقت جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر ان مصیبتوں کو، ان تکالیف کو کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے چرچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے چرچا تیرا۔